ایسے علمی شاہکار کا ذکر پاک کرتے ہیں جو تابعین کے زمانے میں ان 7 درخشندہ ستاروں میں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں فقہائے سبعہ میں یعنی 7 فقہائے مدینہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہستی ہیں جن کے علمی قد کو دنیا سر اٹھا کر دیکھتی تھی، سر اٹھا کر دیکھتی ہے اور محشر تک سر اٹھا کر دیکھتی رہے گی، جنہوں نے اس زمانے میں آنکھ کھولی جب اسلام کے نور سے ہر طرف روشنی اور جگمگاہٹ تھی، جو فضیلتوں کے آسمان پر اور رشتوں کی حسین ترین کہکشاں میں ایسے پروئے گئے جو یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے خالزاد بھائی ہیں، جو امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، یعنی ہماری ماں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، جن کا سارا بچپن اپنی پھوپھی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں گزرا اور اپنی آغوش تربیت میں لے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ وہ یتیم اپنے زمانے کے بڑے عالم و فقی، زاہد و متقی، اپنی پھوپھی کے علم کے جانشین اور اپنے زمانے کے امام اور مرکز اسلام اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں ایسے شامل ہوئے کہ زمانے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کا، علم و عمل کا اور حسب و نسب کا اعتراف کیا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی کا فیضان تھا ناظرین، جن کی تربیت ان کو علم و عمل کا مجمع البحرین بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات ہے نا، سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے، پیار سے حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے ناظرین، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں، لہٰذا علوی فیضان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا، یعنی ایک طرف صدیقی فیضان ہے اور دوسری طرف علوی فیضان آپ کے ساتھ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ تمام تر ظاہری شرافتوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر، عمل کے پیکر، متبع سنت اور کبار تابعین میں سے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، یعنی جن کے مقام و مرتبہ کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہی کافی ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان جیسا سوائے قاسم کے کسی اور کو نہیں پایا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل کہا جائے، ان کو پکارا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس پائے کا علم تھا اسی درجے کا عمل بھی موجود تھا۔ ایون ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و لباس و حالات و معمولات کی باقاعدہ خبر لیا کرتے تھے۔ دولت دنیا سے وہ اتنے بے نیاز تھے کہ اس کے لیے کسی عزیز کا احسان لینا بھی آپ گوارا نہ کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ انتہائی خوددار تھے، بلکہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر فقیہ، پرہیزگار، شفیق، متواضع، صدیق کے فرزند، عمدہ حسب والے، غامض احکام کے بتلانے والے میں یعنی ان کے فائق تھے اور اچھے اخلاق کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے تقوی و پرہیزگاری میں بے مثل و بے مثال، یوں ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ عمر ثانی کہلانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی آپ کے وفات کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے یہ تھے جو ہمیں آج بھی کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ اگر مجھے خلافت سے متعلق کچھ اختیار ہوتا تو میں خلافت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتا۔ جب سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، قاسم بن محمد اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا، یعنی یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیث کا حلقہ لگاتے اور اسی جگہ پر درس حدیث دیتے ہوئے گزری۔ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ناظرین وہ تمام صفات موجود تھیں جو ان کی ہر دل عزیزی اور شہرت کا ذریعہ ہو سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی قوت حافظہ عطا فرمایا تھا اور عالم یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ آپ کو ازبر ہو جایا کرتا تھا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں، حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک۔